السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں صوت ہادی اسٹوڈیو۔ ناظرین، فتنوں کا زمانہ ہے، ہر چند دن میں کوئی نہ کوئی نیا شوشہ اسلام مخالف طبقے کی طرف سے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور دین سے وابستہ جو افراد ہیں، شخصیات ہیں، ان کے خلاف نت نئے فتنے، نت نئی سازشیں جو ہے وہ منظر عام پہ آتی رہتی ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں چند آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر کسی مسلکی تقسیم کے، بغیر کسی مسلکی تفریق کے، صرف اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ بولتی رہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، جنہوں نے ہر موقع پر صرف اور صرف اہل اسلام کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اس کا کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی فتنہ ہو، کوئی بھی اہم موقع ہو، اسلام کے خلاف کوئی سازش ہو یا دینی شخصیات سے متعلقہ کوئی بھی بات ہو، انہوں نے ہر موقع پر ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کہہ کر جو ہے وہ فریق مخالف کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں، خصوصاً این جی اوز کے حوالے سے، ہر چند دن بعد کسی نہ کسی این جی او کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے جو اسلام کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہوتی ہے۔ مثلا اگر کل کی بات کریں تو ایک ٹاک شو میں ایک معروف خاتون اینکر نے کہا کہ ہماری مرضی، ہم جو مرضی پہنے، ریاست مورل پالیسنگ نہیں کر سکتی۔ بی بی سی پہ آرٹیکل چھپا کہ لڑکی نیچے بیٹھی ہے، لڑکا اوپر بیٹھا ہے، اب اس بات پہ بھی اعتراض ہے۔ یعنی گھر کے اندر ہوتا ہے، عورت نیچے بیٹھی ہے، کبھی مرد نیچے بیٹھا ہے، وہ چلتا ہے، لیکن اس پہ پورا آرٹیکل لکھ دیا بی بی سی پہ اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ کس قسم کی طرف ہمارا معاشرہ چل پڑا ہے، اور یہ این جی اوز ہمیں کس طرف لے جانا چاہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمار بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلا جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا حیران کن ہے کہ ان کو ڈریس کوڈ کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ آپ اٹھائیں، آکسفورڈ چلے جائیں، کیمبرج چلے جائیں، دنیا کی کسی بھی انسٹیٹیوشن، اگر انسٹیٹیوشن کی بات کی جائے، فوج بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، نیوی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، دنیا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی ادارے ہیں۔ ہر یونیورسٹی، ہر ادارہ اپنے اصول و ضوابط کے تحت ایک ڈریس کوڈ بناتا ہے۔ اگر وہ ڈریس کوڈ بناتے ہیں تو ان کو اعتراض نہیں، اگر مسلمان ڈریس کوڈ بنائیں گے تو ان کو اعتراض ہے۔ یہ اعتراض یعنی لغو ہے اور عقل اور منطق کے دائرے میں بھی نہیں آتا۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے یہ بات کیا، آپ نے ابھی بتائی ہے کہ اینکر نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر ڈریس کوڈ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مادر پیدر آزادی کا کنسیپٹ این جی اوز اور محبتی مافیا نے شروع کیا ہے نا، یہ حقیقت میں جس معاشرے سے لے کے آنا چاہتے ہیں نا، وہاں پہ بھی مادر پیدر آزادی نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ وہاں پہ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے تو اس کے اوپر آئے گا پیرنٹل کنٹرول۔ ایک پیرنٹل کنٹرول سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ برہنہ یا اریاں معاشرہ، بالکل انہوں نے بھی پیرنٹل کنٹرول سسٹم بنایا ہوا ہے، اور ہر ایک ویڈیو کے اوپر ریٹنگ آتی ہے کہ یہ 13 سال کا بچہ دیکھ سکتا ہے، یہ 16 کا دیکھ سکتا ہے، یہ 18 کا دیکھ سکتا ہے۔ گویا جہاں سے آپ لے کے آنا چاہتے ہیں کلچر کو، ان کو ڈریس کوڈ پہ اعتراض نہیں ہے، یہ کاٹھے انگریز ہیں، یہ ان کی آدھی باتیں لیتے ہیں، یعنی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈریس کوڈ اگر آکسفورڈ یا کیمبرج ایک بنائے کہ ہمارے یونیورسٹی میں، یا جس طرح کے ان کے ادارے کہ ہماری یونیورسٹی میں بعض ادارے ایسے ہیں جہاں پہ یہ لازم ہے کہ پینٹ کوٹ اور ٹائی ہو، کبھی آج تک کسی نے اعتراض کیا یہ جی پینٹ کوٹ اور ٹائی کیوں ڈریس ہے؟ کبھی کسی نے آرمی کے انسٹیٹیوشن کے بارے میں اعتراض کیا کہ یہ اس طرح کا مخصوص لباس پہن کے ہی ٹریننگ کیوں ہونی ہے؟ یہ لغو اعتراض ہے، یہ عقلی اور منطقی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر ہم ہیں مسلمان تو ویسے بھی اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، اور ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کیا رہے ہیں۔ اور اس طرح کے جو اینکر ہیں، میرا خیال ہے وہ معاشرے میں سوائے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ اچھا، اصل بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ریاست مورل پالیسنگ نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ جو بات ہے، حالانکہ اسلامی جو ریاست ہے اس کی ساری ذمہ داری ہی مورل پالیسنگ کی ہے۔ اور کیا ہے اسلامی ریاست؟ اچھا، ریاست کا مقصد کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلامی نہیں، ریاست کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریاست کا اگر عمرانی معاہدے کے تحت آپ اس کو پڑھیں تو ریاست اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک خاص قانون، ایک خاص نظم و نسق کے تحت زندگی گزروانے کے سارے طریقے سمجھائے۔ ریاست ہوتی اس لیے ہے کہ وہ لا آف لینڈ کو امپلیمنٹ کرے۔ ریاست ہوتی اس لیے ہے کہ وہاں پہ رہنے والا بندہ ایک خاص قانون اور آئین اور دستور کے تابع ہو جائے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ مورل پالیسنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی جناب لڑکیاں نیچے بیٹھی ہوئی تھی، مرد اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اسی نصاب کے اندر
بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر مرد نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, بچیاں اوپر بیٹھی ہیں. ان کو یہ دوربینیں لگا کے عورت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں دریافت کر لینا, میں کہتا ہوں یہ تو عقل کے اوپر پردے والی بات ہے, یا ان عقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے. یہ تو وہی بات ہوگی ہے نا کہ لیلا نظر آتا ہے, ان کو تو لیلا نظر آتی بھی نہیں ہے, ان کو لیلا نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خاص طور پہ ایک خاص طبقہ فکر کی محبتی مافیا کی, یہ تب سے کام شروع ہوا ہے 8 مارچ کے اعتبار سے, جب سے یہ عورت مارچ کے آپ نے نعرے دیکھے ہیں, یہ میرا جسم میری مرضی, یہ ابتدا تھی اور آج آپ اس کی انتہائیں آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا بعض چونکہ ابھی یہ ایسے اعتراض ہے کہ کوئی بندہ بھی دیکھتا تھا کامن سینس والا کہتا ہے کہ یار کیا فضول بیہودہ اعتراض ہے, لیکن بعض دفعہ جو ایسی بحث ہوتی ہیں اس کے اندر یہ وہ منطقی انداز سے ایسا کوئی اعتراض یا ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں کہ جو عام آدمی ہوتا ہے جس کا دین کے ساتھ اتنا زیادہ لگاؤ نہیں ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. بے شک یار غلط ٹھیک کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا عمار بھائی, ایسے حالات میں میرا خیال ہے سب سے پہلے جو آج کل ہماری نوجوان نسل ہے ان کو علماء کے ساتھ تمسک اختیار کرنا چاہیے. ان کو اپنے اشکالات, اب یہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ بڑی اہم اور ویلڈ ہے کہ بعض اشکالات ایسے ڈالے جاتے ہیں جو ناپختہ ذہن اس کو قبول کر وسوسہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. یعنی قرآن پاک کے اندر پوری ایک صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی صفات کا واسطہ دے کے صرف وسواس الخناس سے پناہ مانگی گئی ہے. تو گویا یہ وسوسہ انسان کو متاثر کرتا ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے کہ علماء کے ساتھ رجوع کیا جائے اور دینداروں کے ساتھ اپنی کمپنی کو, کوئی مثال دے رہا ہوں, ایک سوال آ گیا کہ یہ جی کائنات خود بخود بن گئی. آج کل ایتھیزم اس قدر زیادہ ہے, الہاد کا فتنہ, یونیورسٹی کے طالب علم کے دماغ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے یہ جو ہوتی ہے نا رب یا کوئی مافوق الفطرت ایسی قوت طاقت کا کارنامہ اور کرشمہ نہیں ہے, یہ جی اچانک دھماکہ ہوا تھا, بگ بینگ ہوا تھا, دنیا بن گئی. بندہ اب کسی عالم سے بچہ رابطہ کرے گا تو وہی اس کو پوچھے گا نا بیٹا بلب کس نے بنایا, وہ کہے گا ایڈیسن نے بنایا, فلاں چیز کس نے بنائی ہے, جی اس نے بنائی ہے. ایک بلب بنانے والا اس کا موجد تو ایڈیسن ہے, تو سورج بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ لاجک کے بھی خلاف ہے, عقل اور منطق کے خلاف ہے. تو اس طرح کے جو اشکالات ہیں وہ تبھی دور ہو سکتے ہیں جب نوجوان نسل علماء کے ساتھ رابطہ کرے. اچھا علامہ صاحب, ایک بڑی اہم بات, آپ ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں, آپ کو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ تو آپ ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی اکثر آپ کو دیکھتے ہیں, اور بڑے دبنگ انداز میں آپ نے بغیر لگی لپٹے, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی دوبارہ سوچ نہیں سدن گے سانو, کوئی نہیں پچھلی گل کر دو, لیکن آپ نے ہمیشہ دو ٹوک رائے اپنائی ہے. تو یہ آپ کو اندازہ ہے کہ میڈیائی جنگ کا دور ہے, اب ہتھیار بدل چکے ہیں, اب مائک اور کیمرہ ہتھیار ہے, اب ایٹم بم سے بھی یہ ہتھیار زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ پروپیگنڈے کا دور ہے. تو اس پروپیگنڈے کے دور میں میڈیائی جنگ کو آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں, اور اگلا سوال اہم ہے کہ دینی طبقے کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دینی طبقے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے مدارس کے اندر بھی, یہ پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور میڈیا کے اوپر بھی کہہ چکا ہوں, کہ ہمیں جو میس کمیونیکیشن کے لیول کے اسٹوڈنٹس پیدا کرنے چاہیے. ویسے تو ہم نے میس کمیونیکیشن میں نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا, لیکن اس ماسٹرز کا آپ سمجھیں مجھے کچھ فائدہ بھی ہوا. یہ ابلاغیات کے اندر, ابلاغی سکلز کے اندر آپ کہہ لیں, یا یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کی نیچر وغیرہ سمجھنے کے لیے, یا میس میڈیا کو کیسے ایڈریس کرنا ہے اس کو سمجھنے کا فائدہ ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بندے کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے, پروفیشنلز تیار کرنا چاہیے. پروفیشنل دینی اداروں کو, دینی مدارس کو ایسے نوجوان پیدا کرنے چاہیے کہ جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے آپ کو صحیح معنوں میں ریپرزینٹ کر سکیں. سب سے بڑا جو نقصان ہے نا میڈیا کے اندر دیندار طبقے کو جو اٹھانا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے, عمار بھائی بندے نہیں میسر. دیندار طبقے کے نمائندہ جو میڈیا کے اوپر موجود ہے نا وہ حقیقی طور پر دینداروں کے نمائندے بھی نہیں ہیں. بالکل, وہ ان کو دینداروں کا نمائندہ بنا کے پیش ضرور کیا جاتا ہے, لیکن وہ اصل دیندار نہیں ہے. پھر ہوتا کیا ہے, کیس آ جاتا ہے, مفتی حدیث کا کیس آ گیا یا فلاں کیس آ گیا, مفتی کبھی کا آ گیا. اب یہ دیکھیں مفتی کبھی ایک عرصے تک دینداروں کا نمائندہ رہا, وہ دیندار بندہ ہے, وہ دینداروں کا نمائندہ کرنے کی اہلیت آج بھی میڈیا پہ اس کو دینداروں کا نمائندہ ہی کہا یہ جاتا بات ہے. تو میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ قحط و رجال یہ ہے کہ جو اصل دین کے نمائندہ لوگ ہیں ان کی وہاں پہ نمائندگی موجود نہیں ہے. اور جو نمائندگی اگر کسی کی ہے نا, ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے جو میڈیا پہ جاتے ہیں, وہ پاپولر جو ہوتا ہے نا بیانیہ اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاپولر بیانیہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل بیانیہ اسلامی بیانیہ ہوتا ہے. پاپولر بیانیہ کیا ہے, یعنی لوگ جس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ بیان تو آپ کو پیپل پارٹی سے مل جائے گا, نون لیگ سے مل جائے گا, پی ٹی آئی سے مل جائے گا. آپ اپنا اسلامی نیریٹو بیان کریں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے. عالم کا مطلب ہی یہ ہے کہ حق بات بیان کریں. بات یہ ہے اگر ہمارے بندوں نے بھی جا کے وہاں پہ پاپولر بیانیہ دے دینا,
مثال دے رہا ہوں, ایک مثال ضمنی طور پہ بات آئی ہے, اگرچہ بعض چیزوں میں اختلاف موجود ہوتا ہے, لیکن جاتے ہیں علماء, مثال دے رہا ہوں, یہ جو فیملی پلاننگ ہوتی ہے اس کے حق میں دلائل دینا شروع کر, یہ اس کو کہتے ہیں پاپولر بیانیے کو اختیار کر لینا. اسلامی آپ اسکول آف تھاٹ بتائیں کہ اسلام میں اس حد تک فیملی پلاننگ کی اجازت ہے, اس حد سے زیادہ نہیں اجازت. وہ آپ کا کام صرف اسلامی نریٹو بیان کرنا ہے. آپ نے کوئی پاپولر بیانیہ دیکھا اس کے حق میں بیان دے دیا, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میں ایک بات یہ بھی سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے نا عمار بھائی, جو بندہ اسلامی بیانیے کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آواز میں تاثیر بھی پیدا کر دیتے, اور یہ ہونا چاہیے. اچھا, پاپولر بیانی کی آپ نے اگر بات کی ہے تو اس وقت جو سب سے پاپولر بیانی ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے, وہ ہے افغان ایشو. تو انٹرویو ہو اور اس متعلق سوال نہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو آپ یہ جو پڑوس میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمار بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس صدی کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی اگر خوشخبری پاکستان بننے کے بعد اس خطے میں خاص طور پہ اگر کوئی ہے تو یہ امریکہ کی شکست ہے اور افغانستان میں ہمارے بھائیوں کی فتح ہے. اب ہم طالبان کا نام لیں تو آپ کو پتہ چینل اڑ جاتے ہیں. طالبان کو اب لوگوں نے دیکھیں, یہ بھی میں کہتا ہوں انٹلیکچوئلزم ہی ہے نا, لوگ اب اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں, کچھ لوگ شہزادے لکھنا شروع ہو گئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کے اندر بھی اب انہوں نے ایسے فلٹر لگا دیے, اگر آپ بار بار طالبان کہہ رہے ہیں تو آپ کے چینل کے بلاک ہونے کا اندیشہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طالبان ہیں ان کی فتح سے پورے خطے کے مسلمانوں کے دل نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل خوشی سے اور فرحت سے اور مسرت سے جھوم اٹھے. اور صرف یہ بھی بات بتاؤں, بات آئی ہے ضمنی طور پہ آپ نے سوال کر لیا, اس قدر مسرت ہے عمار بھائی, آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, کل پرسوں کی ہے شاید غالباً, وہ افغانی دنیا کا سب سے مہنگا جھولا جھول رہے ہیں, ملینز آف ڈالر کا طیارہ ہے, اس کے ساتھ پینگ لے رہے ہیں اور مسلمان خوش ہو رہے ہیں. یہ کسی بھی قوم کی نشانی ہوتی ہے نا کہ چھوٹی سی کوئی ایسی خبر آئے اس سے ہم خوش ہو جاتے ہیں, مسرت ہوتی ہے. یعنی ایک اتنے بڑے فرعون اور طاقت کو, اتنی بڑی سپر پاور کو شکست دینے کے بعد اس طرح کی جھولے جھولنا بھی اور پینگے لینا بھی ہمارے دل کے اندر خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آج بھی اندر سے ایک دوسرے کی خوشی میں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل رہے ہیں. اگرچہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط رہے ہیں یہاں پہ ہمارے خطے کے اندر, پرویز مشرف صاحب نے کیا نہیں کیا اس قوم کے خلاف. ہماری اپنی جو بیٹی عافیہ صدیقی کو دیا, انہوں نے خود کتاب لکھی کہ میں نے کتنے ملین ڈالر لے کے یہاں سے نوجوانوں کو پکڑوایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے آج اللہ رب العزت نے ہمارے افغانی بھائیوں کو فتح دی ہے. ہم ان سے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسلامی اسٹیٹسمین شپ کا جو ایک آرٹ ہے, 1400 سالہ ہمارا ایک ورثہ ہے, اس کو شو کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. جو یہ سمجھتے ہیں, مگر اب یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان میں اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے. یہ کیوں سمجھتا ہے یہ بھی بات بتا دوں, کیونکہ اس نے مسلمان ممالک کے اندر تو اپنی اسٹیٹمنٹ شپ مسلط کی بھی ہے. سول سرونٹ کی یہ جو ساری ادارے ہیں, پالیسی, یہ ہے تو انہی کی ہے نا. تو اسلامی اسٹیٹمنٹ شپ تو آپ کو ان ممالک میں نظر نہیں آتی. اب واحد ایک ملک افغانستان بنا ہے جہاں سے ہمیں اسلامی اسٹیٹسمین شپ نظر آنے کا امکان ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اسلامی اسٹیٹسمین شپ اور سول سرونٹ کے درمیان اتنا بڑا واضح فرق ہے کہ جب مسلمان گورنر اگر گلی کے اندر صفائی کرتے ہوئے تصویر آئے گی تو سول سرونٹ کبھی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ یہ اسلامی اسٹیٹسمین شپ, اور یہ بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا گیپ. کیا ہے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں, ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے وزیروں کی تنخواہ بھی مزدور کے برابر رکھنا چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ ہو جائے تو یہ اسلامی اسٹیٹسمین شپ کہ اللہ کے دین کے لیے بھی نوکری ہو سکتی ہے. وہ یہ ابوبکر صدیق نے کہا تھا بھی میری کیا تنخواہ. نہیں, میں عمار بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سول سرونٹ میں, سول سروسز میں بہرحال ایک موٹیو انکم ہوتا ہے نا. بالکل ہوتا ہے. اسلامی اسٹیٹسمین شپ میں انکم موٹیو نہیں ہے. دین کی خدمت کرنا, اللہ کے دین کا نفاذ کرنا, لوگوں کے کام آنا, یہ کام تو لوگ کئی دیندار جو ہوتے ہیں آپ کو پتا اپنی خوشی, رضا اور رغبت سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک وزیر مزدور جتنی تنخواہ لے کے ان کی خدمت کرے گا تو ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی. اسلامی صحیح اسٹیٹسمین شپ کے جو آرٹ ہیں ویسے بھی آپ مجھے بتائیں, حضرت خالد بن ولید نے لاکھوں کی فوج کو کتنی کو عہدے بانٹ کے سنبھالا ہے. یہ اگر 1 لاکھ کی فوج بنائے تو ان کو کیپٹن, میجر, کرنل کیا کچھ نہیں بنانا پڑے گا. ہمارے مسلمانوں کے پاس تو وہ آرٹ ہے کہ صرف امام اللہ اکبر کرے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں, سارے سمیع اللہ کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ بات انشاءاللہ یہ اگر دیکھیں گے کہ اسلامی اسٹیٹسمین شپ اگر اس ریاست سے نکلتی ہے تو بہت زیادہ مسلمانوں. اچھا, یہاں پہ ایک سوال اور بھی بڑا اس وقت کیا جا رہا ہے کہ مثلاً جب پاکستان نے ایٹم بم بنایا
تو فلسطینیوں نے اور دیگر جو مسلمان ممالک تھے انہوں نے کہا یہ پاکستانی اسلامی ایٹم بم نہیں، ہے۔ یہ اسلامی بم ہے، یعنی اس سے ہمیں تقویت مل رہی ہے۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی فتح سے خطے کے دیگر جو، چونکہ یہ فاتح ہیں، میں نے کل آپ کا ایک کلپ سنا ٹویٹر پہ ری ٹویٹ بھی کیا کہ یہ الیکشنوں کے نتیجے میں نہیں آئے، الیکشن جیت کے نہیں، جنگ جیت کے، جنگ جیت کے آئے ہیں، اور یہ فاتح قوم ہے۔ تو ایک فاتح قوم کی فتح سے خطے کے دیگر مظلوم مسلمانوں کی کوئی ڈھارس بندی ہے، انہیں کوئی امید کا دیا روشن نظر آ رہا ہے کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے؟ میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس فتح سے جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ بڑی ویلڈ بات ہے۔ اس فتح سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، اور ہم پاکستانی اور سارے خطے کے مسلمانوں کو ان سے ایک مطالبہ بھی کرنا چاہیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ غلام نہیں ہوتا، نہ مسلمان غلام پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ یہ تو آزاد پیدا ہوئے، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا۔ مسلمان کبھی بھی بندے کی غلامی میں نہیں آتا، اللہ کی غلامی میں آتا ہے، اللہ کا وہ پابند ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو اسلام کا یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان غلام زندہ نہیں رہتا، یا وہ ہجرت کرتا ہے یا وہ جد و جہد آزادی کرتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپشن ہی تیسرا نہیں چھوڑا۔ مسلمان کے اوپر اگر کوئی مسلط ہو جائے، قبضہ کر لے، غالب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ گنجائش دی ہے کہ ساری زندگی اس کی غلامی میں گزار دو؟ کبھی نہیں۔ یا ہجرت کی آیتیں ہیں قرآن پاک میں پے در پہ کہ ہجرت کرنے کے فضائل مناقب، وہ ایک الگ بات، یا جد و جہد آزادی ہے۔ تو اس فتح سے پورے خطے کے مسلمانوں کی دھارس آپ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں جد و جہد آزادی ہندوستان کے اندر شروع ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ یہ وقت آنے پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ انشاءاللہ ہندوستان کے اندر سے بھی نئی اسلامی ریاستیں مارد وجود میں آئیں گی۔ یہ مسلمانوں کا خواب ہے، اور ہمارا تو پاکستانیوں کا ویسے بھی آئینی اور قانونی مطالبہ، کہاں جوناگڑھ، کہاں حیدرآباد، دکن۔ آج پاکستان کے اندر ہمارے سلیبس میں جوناگڑھ کا ذکر موجود ہے، جو پاکستان کا حصہ تھا۔ حیدرآباد، دکن وغیرہ کی ریاستیں تو میں کہتا ہوں ایک الگ باب ہے۔ مقبوضہ کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے، جوناگڑھ جو پاکستان کا حصہ ہے، یہاں کے مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت ملے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی فتح خطے کی جغرافیائی جو حدود ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اچھا، افغانستان کی بات ہو اور افغانستان کی خواتین کی بات نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو افغانستان سے متعلقہ مغرب کے اندر سب سے زیادہ ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اوئے ہوئے ہوئے اوئے افغانستان دی عورتاں دا کی بنے گا، اور بات کرنے والے کون ہیں؟ وہ فرانس کی سابقہ وزیر، جس کے 2008 میں جب حمل ہوا تو اس کے 8 امیدوار سامنے آ گئے۔ راشدہ اس کا نام ہے، لنک بھی دیکھ رہا تھا رات کو میں۔ تو بھارت کے اندر کیس چلا، سارا کچھ ہوا، والد کون ہے اس کا۔ بھارت کے اندر 6 دن سے احتجاج ہو رہا ہے۔ وہ رابعہ سیفی بچی مسلمان سول ڈیفنس کی ملازمہ تھی، اس کو ریپ کر کے قتل کر دیا گیا، لیکن میڈیا بھارت کا جو ہے وہ افغانستان کی عورتوں میں گھلتا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ تو ان کے ہیں، لیکن بجائے اپنے ملکوں میں کچھ کرنے کے مسلمانوں کی خواتین کی کیوں فکر ان کو ہو گئی ہے؟ کیا ان کے دل کے اندر مسلمان عورتوں کی اتنی ہمدردی ہے؟ بالکل قطعاً ہمدردی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں، اگر میں ایک بات کہنا یہ چاہتا ہوں، پہلے اس بات کا آپ کا جواب دیتا ہوں۔ افغانیوں نے اس بات کا جواب دے دیا کہ آپ کو خواتین کی جو فکر تھی کہ تعلیم نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، انہوں نے باقاعدہ باضابطہ طور کے اوپر یونیورسٹی کے اندر ایک کرٹن لگایا، ایک پردہ لگایا، ایک سائڈ پہ عورتوں کو بٹھا دیا، ایک سائڈ پہ مردوں کو بٹھا دیا، اور پورے اس مغربی میڈیا کے منہ کے اوپر تمانچہ لگایا ہے کہ ہم تعلیم کے خلاف نہیں، ہم مخلوط اور اختلاط تمہاری اور تہذیب فحاشی کے خلاف، تمہاری تہذیب کے خلاف ہیں۔ ہم تعلیم کے خلاف نہیں، تمہاری تہذیب کے خلاف ہیں۔ ہم آزادانہ اختلاط کے اور معاشرے کے اندر جنسی بے راہ روی کے اور فحاشی اور یعنی کے اور برہنگی کے خلاف ہیں۔ عورتیں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور بلکہ کابل یونیورسٹی میں پرسوں وہ پورا کنونشن اور پورا انہوں نے پردے کے اندر پورا ایک انہوں نے منعقد کیا سیمینار، اور اس کے اندر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو بتا دیا کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ڈریس کوڈ اسلامی ڈریس کوڈ۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ ڈریس کوڈ طالبان یا افغانستان کا بنایا ہوا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے بنایا، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ اللہ نے مسلمان عورت کا پروٹوکول بنایا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کمی ہے، یہ پروٹوکول ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے مسلمان عورت کا پروٹوکول یہ ہے، گھر سے نکلے تو اس عالم میں نکلے کہ لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکیں۔ اس کا ایک احترام اور پروٹوکول ہے۔ جس نے تعلیم حاصل کرنی ہے ایسے کر لے۔ یہاں پہ الٹا معاملہ ہے، ہمارے ہاں عورتیں یہاں پہ ویلا کرتی ہیں عورت کے حقوق کی، عورت کے حقوق کی۔ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جن کو عورتوں کے حقوق کی فکر ہے پاکستان میں، ان مغربی ممالک کی نمائندہ NGOز موجود ہے نا، آج تک اگر وہ عورتوں سے مخلص ہیں، عورت کا سب سے بڑا استحصال کیا ہے کہ اس کو پیسے کے عوض خریدا جائے،
سب سے اس سے زیادہ کوئی استحصال عورت کا حق کا ہو سکتا ہے کہ اس کو چند ٹکے دیے جائیں اور اس کے ساتھ جو مرضی کر لیا جائے؟ آج تک بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. ان عورتوں نے حوا کی بیٹی ایک کعبہ کی بیٹی کے میناروں کے نیچے لوٹی جاتی ہے, کبھی آج تک ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے؟ یہ اگر عورت کے حق میں ہو تو سب سے زیادہ سب سے پہلے پروسٹیٹیوشن کے خلاف آواز اٹھائیں, کیونکہ یہ تو اسے لیگل کروانے کی کوشش. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انسانی حقوق میں سے سب سے بڑی انسانی حق کی حق تلفی یہ ہے کہ کوئی روٹی کھانے کے لیے اپنا جسم بیچ دے. روٹی کھانے کے لیے مزدوری لی جا سکتی ہے مزدور سے اجرت کے طور پہ, لیکن اس کے جسم کا بندہ مالک نہیں بن جاتا. اگر یہ عورتوں کے حقوق کی چیمپئنز ہیں تو آئیں, ملیں, علماء کے ساتھ اس بارے میں اتحاد کر لیں کہ ہم کسی عورت کو ایک دو لقموں کے لیے روٹی کی وجہ سے اپنے جسم بیچنے نہیں دیں گے. لیکن وہ بات آپ والی ہے, یہ تو اس کو لیگل کرانا چاہتی ہیں. یہ عورتوں کے حقوق کی جنگ نہیں ہے, یہ عورتوں تک رسائی کی جنگ ہے, اور یہ ان میں ان کا کردار بڑا نیگیٹو ہے. چلے, بڑا اچھا جواب دیا آپ نے. واپس پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو بڑے 3 طبقات ہیں وہ دیوبندی علماء ہیں, اہل حدیث علماء ہیں, اور بریلوی علماء کرام ہیں, اور تینوں اپنی اپنی لائن میں محنت کر رہے ہیں. آپ سے یہ سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ نہ آپ کے منہ سے اور نہ ہی جو آپ کے بڑے بھائی ہیں علامہ ابتسام صاحب, ان کا بھی میں نے 2 دفعہ انٹرویو کیا, اور کبھی کوئی مسئلے کی تقسیم والی بات نہیں سنی ہے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے. ہر طبقے میں ایسے علماء ہیں صرف. تو کیا ایسی کوئی صورت بن جائے کہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی اتحاد امت کی, کہ مشترکات جو ہیں ان کو لے کے, مثلا جیسے بھی ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے تو اس پہ سب اکٹھے ہیں. مینار پاکستان میں ختم المت کانفرنس ہوئی, وہاں پہ علامہ ابتسام وہ تھی عالمی مجلس والوں کی, علامہ صاحب. تو ایسی کوئی صورت ہو کہ مشترکہ پلیٹ فارم ہو, کوئی بھی دینی جدوجہد ہے تو وہ سارے مل کے کریں, کہ وہ بجائے 3 جگہ پہ 50-50 اس کا گڈھا کھودنے کے, وہ ایک ہی جگہ پہ کھودے 150 فٹ کا, تو اس کا یقیناً پانی بھی نکلے گا اور اثر بھی ہوگا. تو کیا صورت بن سکتی ہے؟ عمار بھائی, یہ جو آپ نے بات کی, یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے جتنے بھی درد رکھنے والے درد مند مسلمان کہہ لیں یا کابر علماء کہہ لیں, یہ ان کے دل کی آواز ہے. اور اس کام کے لیے الحمدللہ میں, ابتسام بھائی, ہمارے مسلک کے اندر سے بھی, دیوبندی مسلک کے اندر سے بھی, اور بریلوی مسلک کے علماء بھی جد و جہد مستقل کر رہے ہیں ان خطوط کے اوپر کہ ہمیں صرف اور صرف دینی جد و جہد اکٹھے نہیں کرنی, ہمیں سیاسی جد و جہد بھی اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے, جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ ناموس صحابہ کا وقت آیا تو اتحاد مسالک ثلاثہ کا نعرہ لگتا ہے, ہم تینوں ایک ہو جاتے ہیں, قواد ایک ہے, مشن ایک ہے, صحابی کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی, ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے, ہم ایک ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان دینی مشترکات کے اوپر ایک ہو سکتے ہیں تو سیاسی مشترکات ہمارے نہیں ہیں, آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا کسی اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی کو یہ نقصان ہوگا اگر پاکستان میں پردہ قائم ہو جائے گا؟ تینوں کی ایک آواز ہے. اگر پاکستان میں فحاشی ختم ہو جائے, عریانی ختم ہو جائے, ہم تو یہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور اس جد و جہد کے اندر ہیں کہ مسالک کا اتحاد اس طرح ہو کہ سیاسی طور پہ بھی ایک ہی قوت ایسی بن کے سامنے آئی جائے کہ ہم یہ اعلانیہ طور پہ کرسٹل کلیئر ہوں کہ آپ کا عقیدہ, آپ کا منہج, آپ کی فکر آپ اپنے اوپر لاگو کریں, لیکن جو اسلام کی مشترکات ہیں, مثلا اسلامی سزائیں ہیں, کیا دیوبندی بریلوی علی حدیثوں کا اختلاف ہے اسلامی سزائیں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ڈکیتی کے اوپر, زنا کے اوپر, فحاشی کے اوپر, عریانیت کے اوپر, چوری کے اوپر, غیبت کے اوپر, رشوت کے اوپر, سود کے اوپر, آپ مجھے بتائیں معاملات کے اندر تو 99% اتفاقات ہیں یا مشترکات ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں. بتائیں آپ کوئی بھی معاملہ لے لیں, کسی بھی جرم کا, شراب نوشی کا, کیا مسلک کا اختلاف ہے؟ کسی کا نہیں. اس کا مطلب ہے دنیاوی معاملات کے اندر بھی لوگوں کو کنفیوز کیا گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اسی لیے ان کی سیاسی بالادستی کو نہ مانا جائے. یہ معاشرے کے اندر ایک سوچ اور فکر ڈالی گئی ہے, وہی تقسیم کرو, اور تقسیم یہ کی گئی ہے کہ ریاست اور مذہب کا آپس میں تعلق نہیں ہے, حالانکہ اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست ایک ہی چیز کا نام ہے. تو میں تو آپ کی یہ جو بات ہے, ہم تو اس چیز کے دائی ہیں کہ اتحاد اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ صرف ناموس صحابہ اور صرف ختم نبوت کے اوپر نہ ہو, بلکہ ہم مل کے سیاسی طور پہ بھی ایک قوم کو منشور دیں کہ ہم یہ جو مشترکات ہے 15 نکاتی 20 نکاتی, آپ ہمیں اگر ووٹ کے ذریعے بھی لانا چاہتے ہیں تو ہم یہ چیزیں ملک میں نافذ کر دیں گے. اور اس کام کے لیے ہم جماعت اسلامی کے لیڈروں کے پاس بھی جاتے ہیں, ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں, سننے کو ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ سوچ کے طور پہ ان کو یہ چیز اٹریکٹیو لگتی ہے, لیکن عمل میں ابھی بہت سی رکاوٹیں ہیں. جب ہم یہ بیریئر کراس کر گئے نا کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث مل کے سیاسی قوت بنیں گے,
اصل تبدیلی اور انقلاب اگر آپ افغانستان والا پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ تینوں مسالک الگ الگ جد و جہد کرتے رہیں، آپ کو لامحالہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا سہارا لینا پڑے گا. 2002 میں جیسے دیکھا بڑی ایک صوبے میں حکومت، ایک صوبے میں پوری حکومت بن گئی، اور اس کے بعد پھر وہی ڈیوائڈ کا کنسیپٹ آ جاتا. پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیں اگر میں نے انڈیپینڈنٹ لڑنا ہے تو میں کہوں گا یار اس سے بہتر ہے میں اپنی کسی حلیف سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے لڑوں، کچھ گین کر لوں. اسی طرح باقی مذہبی جماعتوں کا بن جاتا ہے. لیکن آپ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے الیکشن لڑیں گے؟ میں کہتا ہوں اگر اتفاق ہوتا ہے، اگر ہم نے تو پچھلا الیکشن بھی متحدہ مجلس عمل کے نشان پہ لڑا، کتاب سے ہی لڑا. حالانکہ اس وقت پنجاب کے اندر کافی جگہ پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد تھا، لیکن شیر کے نشان کی بجائے کتاب سے لڑا تاکہ مذہبی تشخص کو اجاگر کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں صرف کتاب کی یا مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمام دینی جماعتیں ایک ایسا اتحاد بنا لیں کہ ہم سیاسی جماعتوں کے محتاج نہ رہیں. ہم سیاسی جماعتوں کو ایک پاورفل فائٹ بیک دیں اور لوگوں کو، تاکہ ان کو پتہ لگے ایک سیاسی جماعت کا بہرحال جو ہدف ہوتا ہے نا، ہدف وہ کرسی ہوتا ہے. مذہبی جماعتوں کا بھی الیکشن انسان کرسی کے لیے لڑتا ہے، لیکن اس کی پاور گیننگ ہوتی ہے اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے. ان کی پاور گیننگ ہوتی ہے ملکی سیاست کے اور وسائل کے اوپر قبضہ کر کے اپنے جو بھی طبقات کو اوبلائج کرنے کے لیے. تو یہ دونوں کا فرق ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اتحاد اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کی آج میری یہ آپ کے ذریعے آواز بھی ہے، صدا بھی ہے کہ ان تینوں مسالک کو ہر حال میں مشترکات کے اوپر ایک ہونے کی ضرورت ہے. مذہبی مشترکات کے اوپر نہیں، سیاسی مشترکات کے اوپر بھی. اچھا، مشترکات کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، تو 1 سال پہلے تقریباً کراچی کے اندر جب یہ گستاخی کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو بہت بڑے پیمانے پر اتحاد ہوا ماشاءاللہ. پہلے دن ریلی تھی، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن تینوں مسالک کی الگ الگ، اور تینوں میں سب نے شرکت کی مشترکہ طور پہ. اہل کراچی نے بھرپور ساتھ دیا، اور پھر وہ تحریک تدریجاً آگے بڑھتی جا رہی تھی اور بہت کچھ نظر آ رہا تھا. لیکن اچانک ڈاکٹر عادل خان صاحب کی شہادت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تحریک کا پتہ نہیں چلتا. ہو گئی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، عادل خان صاحب اس تحریک کے اگر آپ یہ کہنا روح رواں تھے تو یہ بات بے جانی ہے. اور یہ تحریک اگرچہ ان کی شہادت کے بعد کچھ دیر کے لیے رکی ہے، لیکن اس تحریک کے جو فیوض و برکات ہیں وہ معاشرے سے ختم نہیں ہوئے. وہ فیوض و برکات دلوں کی قربت ہے. الحمدللہ آج آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی، پچھلے سال کی نسبت اس سال نموس صحابہ کے اوپر بہت جلدی تینوں مسالک کا مشترکہ موقف آ گیا. پچھلے سال اس کو آرگنائز کرنے میں عادل خان شہید کا اور دیگر ہمارے اکابرین کا بہت بڑا کردار تھا، اور اس کی وجہ سے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ فاصلے ختم ہوئے اور نموس صحابہ کی جد و جہد ایک دفاع صحابہ تحریک حرمت رسول و دفاع صحابہ ایک تحریک بن گئی. کہیں پہ اس کا نام سنی اتحاد کونسل رکھ لیا گیا، کہیں پہ دفاع صحابہ رکھ لیا گیا، لیکن سب کا کام ایک ہی تھا. اس کا بے شمار فائدہ ہوا. ان کی شہادت کے بعد یہ تحریک اس لیے ختم ہوگی کہ مرکز اور وحدت کا ایک جو نقطہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ محرم کے اور یہ ایام گزر گئے. اب بھی محرم آتا ہے، افسوسناک بات ہے. اگر اسی تحریک کو فوراً کوئی نیا مرکز بنا کے نئے قائد کی ضرورت تھی اور ہو جاتا تو وہ نئی قیادت اس وقت میسر نہ آ سکی. اصل بات یہ ہے. تو اب یہ چاہیے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے دائمی طور پہ اتحاد، جیسے مختلف ایشوز کے لیے، جیسے ہماری عالمی مجلس ختم نبوت مولانا اللہ وسایہ صاحب موجود ہیں کہ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. اس طرح کا ایک پلیٹ فارم نموس صحابہ کے لیے بھی ہونا چاہیے، دفاع صحابہ کے لیے بھی ہونا چاہیے، حرمت رسول کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے مختلف قائدین آپس میں ایک دوسرے سے خیالات شیئر کرتے رہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ پچھلے سال کی فیوض و برکات ہیں کہ اس دفعہ محرم میں اتنی فتنہ انگیزی اور شر انگیزی نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی بھی ہے تو قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ بندہ قانون ہاتھ میں نہ لے، بلکہ قانون ایف آئی آر درج ہو، مقدمے درج ہو. یہ حکومت کا کام ہے کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو گرفت کرے. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کے اور میرے جذبات کنٹرول میں آتے ہیں، عوام کے جذبات کنٹرول میں آتے ہیں. کوئی جا کے خود تھپڑ نہیں لگاتا، کوئی خود جا کے گالی نہیں دیتا. پتہ ہے اگر میں کوئی اپیل لے کے جاؤں گا کہ فلاں نے فلاں صحابی کی توہین کی ہے تو پرچہ ہو جائے گا. یہ سب سے آسان حل ہے. اس سے فرقہ واریت بھی کم پھیلتی ہے اور معاشرے میں امن و سکون بھی ہوتا ہے. اچھا، ابھی جو اتحاد بنا ہے، کراچی کے اندر بھی اجلاس ہوئے اور پھر ایک علماء ایکشن کمیٹی، پھر ایک ایف آئی آر بھی ہوئی، اور کل رات انہیں اسلام آباد میں تقریر بھی نہیں کرنے دی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی پہلی کامیابی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں فرقہ واریت ایک طرح حل ہو سکتی ہے. یہ تو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ سٹیپس ہیں. اس طرح کئی مرتبہ الٹا
ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے کہ شاید ان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقریر نہیں کرنے دی تو وہ ایجیٹیشن کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں آئیں اتفاق رائے یہ کیا جائے ملک سے فرقہ واریت ختم کرنی ہے تو جو حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک کسی بھی صحابی کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. اسی طرح اہل بیت میں سے کوئی کسی کی توہین کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. اچھا مولانا کرنٹ افیئر بہت ہو گئے, تلخ باتیں بھی بہت ہو گئیں, اب ذرا کوئی میٹھی میٹھی دینی باتیں کر لیں. تو عوام بہت پریشان ہے, ہسپتال بھرے پڑے ہیں, پیر جعلی پیر فقیر جو ہے وہ کروڑوں اربوں کما رہے ہیں عوام کی دکھوں کا فائدہ اٹھا کے. تو دین اسلام, چونکہ ہم مرکز قرآن و سنہ میں بیٹھے ہیں, تو دین اسلام میں کون سے ایسی دعائیں ہیں, وظائف ہیں جن سے عوام کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں؟ ہسپتالوں میں جو پریشان ہے, جو قرضوں سے پریشان ہے, کوئی شادیوں سے پریشان ہے, مختلف پریشانیاں لوگ, اور پھر سب سے بڑی جو انسان کو ہوتی ہے کہ وہ اس پریشانیوں کی وجہ سے ایسے ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ وہ دین کا بھی نہیں رہتا, ایمان کا بھی نہیں رہتا. دنیا تو اس کی گئی تو دین بھی گیا, ایمان بھی گیا. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو دین کا ایسا کوئی وظائف ہیں, کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں, وہ کچھ ارشاد فرمائیں. عمار بھائی اصل میں یہ تو باب آپ نے جو بات کی ہے تو بہت وسیع ہے, لیکن جو زیادہ تر مجھ سے لوگ سوالات کرتے ہیں جو اس باب کا تعلق بھی تجربے مشاہدے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ کوئی وظیفہ اگر کسی کو بتایا ہے تو اس کا رزلٹ کتنی دیر میں نکلا. جہاں تک تعلق ہے شادی بیاہ کے معاملات کا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندش ہو گئی ہے اور شادی نہیں ہو رہی, نوجوان بچیوں کا بہت معاملہ, بچیوں کا آج کل یہ بہت زیادہ سوال ہے, تو اس کے لیے ایک بڑا مجرب وظیفہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کسی کو بھی اگر بتایا نا, سورۃ قصص آیت نمبر 24 ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ وہی دعا ہے حضرت موسیٰ جب مدین کے گھاٹ کے اوپر پہنچے تو 2 بچیاں, آپ کو قرآن کا سارا واقعہ پتہ ہے, تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے دعا یہ کی تھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جب حضرت موسیٰ نے یہ کہہ کے اللہ کو پکارا نا کہ بھوکا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خیرات نازل فرما, میں تیرے در کا فقیر ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے کا بندوبست نہیں کیا بلکہ کھانا پکانے والی بھی عطا کر دی, یعنی رشتہ بھی مل گیا. تو یہ اس کے ساتھ حسب حال بھی ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ 40 دن تک کسی بھی بچی کو میں نے بتایا کہ 313 مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا, 40 دن پورے کرنے, ایام نکال کر بعد میں پورے کر کے 40 دن جب پورے ہو جائیں گے تو اللہ کے فضل سے میں نے دیکھا 90% اس کا رزلٹ آیا ہے کہ رشتہ آ جاتا ہے. دوسری بات آپ نے جو کی بے اولادی کیا, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے مار بھائی, پیروں فقیروں کا اکثر کاروبار اس کام کے اوپر چلتا ہے, بے اولادی کے. اور آپ نے اس طرح کے واقعات سینکڑوں, وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ دنیا کی بھی نہیں رہتی, دین بھی ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسی انسان کے اندر ایک یہ اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ انتہائی نیگیٹو عمل کرنے کے اوپر بھی عورتیں تیار ہو جاتی ہیں. تو اس کا نہایت مجرب وظیفہ ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور اس کے ساتھ کوئی بندہ 10 مرتبہ یعنی 10 تسمیہ استغفر اللہ کی نکال لینا تو قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. بیٹے تو بیٹے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں. تو استغفار کی تسبیح اگر کثرت سے کی جائے, 10 تسبیح اگر ڈیلی نکالی جائیں اور اس کے ساتھ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, اس کا بھی اثر میں نے دیکھا ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے. پھر مختلف جو آپ نے بیماریوں کی بات کی ہے ہسپتالوں وغیرہ میں, اس کے اندر جو مجھ سے سب سے زیادہ سوال ہوتے ہیں ان میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں, سب یعنی ہارٹ کے مریض پیشنٹ بہت زیادہ ہیں. تو ان کے لیے دل کے جتنے بھی امراض ہیں نا, دل کے یعنی سینے کے جتنے بھی امراض ہیں, گھٹن ہے, انگزائٹی ہے, اس کے لیے بہترین دعا حضرت موسیٰ کی ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. صرف اتنی پڑھنی ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. البتہ کسی بچے میں کانفیڈنس کی کمی ہے یا کوئی عالم خطیب تقریر کرنے سے گھبراتا ہے تو وہ آگے بھی پڑھ سکتا ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہاں تک پڑھے. یہ بھی 313 مرتبہ پڑھنا ہر نماز کے بعد. تو یہ تو الحمدللہ میرے یہاں پہ بعد ایسے نمازی تھے جن کو ڈاکٹروں نے بائی پاس کا کہا ہوا تھا, اللہ کے فضل سے ان کی شریانیں کھل چکی ہیں. اور جہاں تک معدے کی بیماریوں کا تعلق ہے نا مار بھائی, اس کے لیے ایک نہایت مجرب وظیفہ ہے. یعنی یہ سینے کی بیماریوں کا ربی شرح لی, اور اس سے نیچے پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں معدے کی, جگر کی وغیرہ, ان کے لیے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یہ اتنی مجرب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ دیکھیں نا حسب حال ہے کئی بیماریاں, ربی ادخلنی مدخل, اللہ تعالیٰ اس میں اچھی چیز ہی جائے اور ادھر سے اچھی چیز نکلے. تو بنیادی طور پہ یہ جو دعا ہے میں نے دیکھا معدے کے جتنے بھی امراض ہیں
ان کے اندر بہت زیادہ مجرب یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ یہ سارے وظیفے میں جو بتاتا ہوں نا تجربے اور مشاہدے، وہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو صرف گردے کے لیے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ گردوں کے لیے بڑی مجرب ہے. ویسے گردوں کے لیے بعض اور علماء کی بھی دعائیں ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے. اب یہ تو ہیں خاص بیماریوں کی. اور ایک بندہ مجرب بیمار ہے، یعنی مجرد بیمار ہے اور اس کو پتہ نہیں آگے مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے انگزائٹی ہے، مختلف بیماریوں کا مجموعہ کہہ لیں، مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہے، یا سمجھ لیں سب سے خطرناک بیماری کینسر ہے. تو یہ تو ہماری یعنی شہادت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر عبید الرحمان محسن، یہ ان کا دوست تھا، اس کو کینسر ہو گیا. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اب آخری سٹیج ہے، اب آپ نے آگے مزید علاج وغیرہ نہیں کرانا. تو اس کی شادی تھی، اس نے کہا میں نے تو شادی کرنی ہے، آپ کہنے علاج نہیں کرانا. تو انہوں نے کہا آپ تو شادی نہ کروا، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 سال تو زندہ رہ لے گا. ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب نے اس کو یہ وظیفہ بتایا کہ 41 دن تو نے سورت فاتحہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے. انہوں نے فجر کے بعد بتایا، لیکن میں یہ بتاتا ہوں ہر نماز کے بعد پڑھیں. سورت فاتحہ 41 دن پڑھنی ہے، 41 مرتبہ 41 دن پڑھنی ہے، اور 41 مرتبہ 313 نہیں، وہ دوسرے بتائے ہیں. یہ 41 دن پڑھنی ہے، 41 دفعہ ہی پڑھنی ہے. تو اس بندے نے 41ویں دن جا کے ٹیسٹ کرایا، اس کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا تھا. اب اس کے 3 بچے ہیں، یعنی یہ ایک سکہ شہادت ہے، گواہی ہے ماشاءاللہ. تو اس کے اس طرح کی جو بیماریاں ان کے لیے سورت فاتحہ، آپ کو پتا ہے وہ کتنی احادیث ہیں سورت فاتحہ کے، زہر کا، سانپ کا، بچھو کا، مختلف روایات کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے تو صرف 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا تھا، تو 41 مرتبہ پڑھنے سے اس میں بہت زیادہ شفا ہے. جی علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے ایمان افروز گفتگو کرنٹ افیئر سے متعلق، انٹرنیشنل افیئر سے متعلق، اور آخری جو سیکشن تھا وہ مجھے زیادہ پسند آیا، چونکہ ایسے ایسے وظائف زندگی گزاری ہے انہوں نے اور لوگوں کو بتائے ہیں، اور ان سے جو لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس کا فیڈ بیک بھی دیا ہے. تو یقیناً یہ ایسے وظائف ہیں جو انسان کو عملی زندگی کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں. اور سب سے بڑا ان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا کے اپنا ایمان ڈبونے کا جو اس کا خطرہ ہے وہ اسے ٹل جاتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.